خواہ مخواہ میں لوگ بہت ساری بحثیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی تھی یا جسمانی ہوئی تھی۔ جسمانی اور روحانی کا مطلب یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ تو نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ جو کن فیکون کا مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ جو وقت پر بھی جس کا کنٹرول ہے، جس کا ہر چیز جس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز جس کی قدرت میں ہے، ہر چیز جس کی گرفت میں ہے، پوری کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے، اور اس میں بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ آپ کو روحانی معراج ہوئی تھی یا جسمانی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے بندے کو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، اپنے بندے کو لے جانے کی بات کہی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ دکھایا آپ کو، نشانیاں دکھانے کی بات کہی گئی ہے، تو یہ تو معنی ہی اس میں نہیں نکلتے۔ تو آپ بنفس نفیس معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور پھر وہاں پر 5 نمازیں امت پر فرض کی گئی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس طرح کی باتیں کہنا، یہ سب خرافات ہیں، بیکار کی باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کا اس بات پر پورا پختہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ میں تھے، اور ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے قدم پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ اب میرا مقام یہیں تک، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔